بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بھی وظیفہ کام نہیں آتا تو سب اس کو کرتے ہیں۔ آج یہ فقیر آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہے جو ہماری امی جان حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آزمودہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوری زندگی اس دعا کو پڑھا اور حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 48 سال زندہ رہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شادی کے وقت کم تھی، اس لیے وہ سیکھنے کا وقت ہوتا ہے اور پختگی حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ رزق کی دعا کے بارے میں سیکھا، آج آپ کو اس کا نچوڑ بتا رہے ہیں۔ اس وظیفے سے کیسی بھی رزق کی پریشانی ہو، جتنے بھی تنگی کے حالات ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی پریشانی ہو جس کا حل تلاش کر کر کے آپ تھک گئے ہوں، یہ وظیفہ آپ کے لیے تب بھی کام کرے گا، چاہے مقدر میں آپ کی روزی نہ بھی لکھی ہوئی ہو۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ اپنے مقدر کا لکھا خود کیسے بدلیں گے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ کیا ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ اے میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے۔ وہ کون سا ایسا اللہ کا محبوب بندہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے آج آپ کے حوالے ایسا ہی ایک عمل کروں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی خودی بلند ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام نصیب ہو جائے گا۔ اس وظیفے کے کرنے کی سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی ہے۔ 5 وقت کی نماز ٹائم پر ادا کرنا لازمی ہے، اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ آج کل لوگ صرف نماز میں فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور نفل چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ فرض نماز تو ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہے، یہ نفل ہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں، کیونکہ نفل نماز ہی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں ہر نماز میں نفل اور سنت کا بھی اہتمام کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فرض ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی، لیکن نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں آپ کو دنیا کے بادشاہ کی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کبھی کسی ملک کے وزیر اعظم سے ٹائم بن جائے بات کرنے کا، تو آپ کوشش کریں گے اس سے زیادہ بات کرنے کی۔ کیوں بات کریں گے زیادہ؟ کیونکہ جب تک آپ زیادہ بات نہیں کریں گے تو آپ کا ملنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اس سے کسی مقصد کے لیے ملاقات کر رہے ہیں۔ جب تک آپ مقصد کھل کر بیان نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ وہ کیسے تعاون کریں گے؟ وہ آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ اس کا جواب روکھا سا دیں اور چھوٹا سا دیں اور زیادہ بات نہ کریں، تو یہ نامناسب بھی ہو جائے گا، اور اس سے آپ اس کی عزت میں بھی کمی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ آپ ان سے اس طریقے سے بات کریں۔ بالکل ایسے ہی نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے اور اپنی حاجتیں پورے کروانے کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ملاقات کا ٹائم خود دیا، اور وہ بھی بنا مانگے دیا، اور ہمیں مانگنا نہیں پڑتا۔ دنیا میں تو ہمیں اسباب کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور کبھی ہماری کوششیں رنگ لے آتی ہیں اور ہمیں ٹائم مل جاتا ہے، اور کبھی ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بن مانگے ہی ٹائم دیا ہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم اس ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مناتے نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بلا لیتا ہے، اور ہم اپنی عادت کے مطابق دوبارہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، اور عشاء کے بعد
آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور 7 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کریں، 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں، 1 مرتبہ سورۃ القریش پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کشائش رزق کے لیے مانگا کرتی تھی۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبری سنی وانقطاع عمری، اللہم باسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اے اللہ تو میری روزی کو کشادہ کر دے، میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اے اللہ آپ ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں، اپنے فضل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراخی فرما۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ دوبارہ درود شریف ابراہیمی پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کا اثر آپ صبح اٹھنے سے پہلے محسوس کریں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ نے جو اور بہت سے وظیفے کیے ہیں ان میں اور یہ جو وظیفہ کیا ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالی آپ کے لیے وسیع تر رزق کا انتظام کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر آزمودہ، مجرب اور طاقتور عمل آپ کو نہیں ملے گا جو احادیث کی ہر کتاب میں موجود ہے اور جس کو 1400 سال سے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے عاملین کرتے آئے ہیں اور ان کی زندگیوں کا یہ عمل حصہ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کی زندگی پر پڑنا شروع ہوں گے تو آپ کی زندگی تبدیل ہو کر رہ جائے گی۔ اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ آپ کو آج بنا مانگے مل گیا ہے، جیسے ہماری چھوٹی سی کاوش سے آپ اس وظیفہ تک پہنچ گئے ہیں۔ آپ بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں اور اس وظیفہ کو دوسرے لوگوں تک لازمی پہنچائیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ آپ کے اعمال نامے میں بھی صدقہ جاریہ کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ اس ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اگر ابھی تک میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کر دیں اور برکت کے طور پر کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لازمی لکھیں۔ اللہ حافظ۔